ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آج کی رات بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح کی وہ ٹویٹس کر رہے تھے، اور پھر جو انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی، اور اس کے بعد آفیشل کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملے کی اجازت دے دیں گے، تو ایران نے بغیر وقت ضائع کیے انہوں نے بہت بڑا حملہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے اوپر کر دیا ہے، تل ابیب کے اوپر کر دیا ہے، اور ایسے میزائل اس دفعہ چھوڑے ہیں کہ جن کو نہ تو ٹریس کیا جا سکتا ہے، نہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے، پوری دنیا کے ٹیلی ویژن جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی تباہی جو ہے وہ تل ابیب میں ہو رہی ہے، بلکہ ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کا اب نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہتھیار اب یوز کر رہے ہیں کہ صدیوں تک جو اسرائیلی ہیں اس چیز کو یاد رکھیں گے، بلکہ دنیا یاد رکھے گی، کیونکہ ان کو ابھی ہماری ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑا بیان تھا، اور اس کے بعد سینکڑوں میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف لانچ کر دیے گئے ہیں، اور ایک نہیں دو یا تین سٹیز کے اوپر یہ میزائل جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں، اور ایک ان کا مین ایئرپورٹ جو ایئر فورس یوز کرتی تھی وہ بھی سنا ہے تباہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے بھی حملہ کیا جو تہران کے اندر بہت بڑا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، اس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، اس سے جو ہیں وہ ایرانی جو ہیں وہ ڈرے نہیں ہیں۔ ان کے جو جنرل موسی ہیں انہوں نے بھی اپنا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہم 6 ماہ تک جو ہے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف آفیشلی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو نیتن یاہو ہیں ان کی فون پر بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم 12 سے 13واں دن نہیں گزار سکیں گے، ہمارے پاس اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ دوسرے معنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ سیدھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انوالو ہوں اور ہمیں بچائیں۔ تو بہت زیادہ صورت یہ نظر آ رہی ہے کہ صبح تک ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے B-52 بامبر جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ وہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ سپریڈ ہونے والی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور ایران کی پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ ایران کو جتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایران وہ نقصان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ٹیکنگ آن دا چن، تو وہ تو اپنے چن کے اوپر لے رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ جو پھر اس کا جواب دیتے ہیں اس سے اسرائیلی اس وقت بڑے سخت پریشان ہیں۔ اسرائیل کے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یہ فوٹیج چل رہی ہیں کہ لوگ وہاں پر رپورٹرز کو جو ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ہاتھا پائی کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی جھوٹی رپورٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ آج یہ حالت ہوئی ہے کہ ایران ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ آگ برسا رہا ہے، اور تم لوگ اس کے ذمہ دار ہو۔ ہاتھا پائی وہاں پہ ہو رہی ہے، اور لوگ بنکروں کے اندر دبک کے رہ گئے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ یہاں سے زندہ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے۔ اتنا خوف اس وقت جو ہے اسرائیل میں پھیل چکا ہے، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے 15 سے 20 ہزار لوگ آلریڈی جو ہیں وہ سائپرس نکل چکے ہیں۔ 20 ہزار ڈالر دے کر لوگ جو ہیں وہ بوٹ میں بیٹھ کر سائپرس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حالات اس وقت بڑے کشیدہ ہیں، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ رات خطرناک ہونے والی ہے، اندازہ تو یہ تھا کہ تہران اور ایران کے اوپر بڑا کوئی زوردار حملہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایران نے جو ہے اپنا جواب دے دیا ہے، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں خمینائی، ان کی جو ٹویٹ آئی ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زائنس رجیم جو ہے اس کے لیے کوئی مرسی نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی، میں نے کہا جو لیٹسٹ ہے اس وقت وہ بھی آپ کو رپورٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں یہ بتا چکا تھا کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن ایران جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ سرپرائز کرتا جا رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی ایسے ہتھیار موجود ہیں جو سرپرائز کر دیں گے، اور لوگ سینچریوں تک جو ہے وہ یاد رکھیں گے، ہم ان کو ایسا سبق سکھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈلائنز بائی امجد چودھری۔